السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، آج جب یہ چینلوں پہ نیوز دیکھا کہ ایک مسجد اور شہید ہو گئی اور مسجد کو شہید کرنے والوں میں مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ ایک کی آواز پر آپ نے مسجد کو شہید کر دیا، اور پھر وہ مسجد جو 2 سال سے مصلیوں سے آباد تھی اور 5 وقت کی نماز ماشاءاللہ وہاں ادا کی جا رہی تھی اور تلاوت کرنے کے لیے قرآن پاک اور پاروں کا بھی وہاں پارے بھی رکھے گئے تھے، ایسی مسجد کو حکومت کے چند زرخرید غلام، یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بعض لوگ ایسے معلوم ہو رہے ہیں کہ یہ حکومت کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ حکومت خود ان کو اشارے دے رہی ہے کہ ہم ایک طرف اپنا سیکولر ہونے کا لوگوں کو یقین دلائیں گے اور دوسری طرف تم مساجد کو شہید کرو۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں پر جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سی ایم صاحب سیکولر ہے، کہ سیکولر ہے، کس بنیاد پہ ہم کو سیکولر مانیں، کس بیس پہ ہم ان کو سیکولر مانیں؟ ایک مسجد گرتی ہے، بنانے کے وعدے کرتے ہیں، نہیں بنتی، دوسری مسجد گرتی ہے، تیسری مسجد گرتی ہے، مساجد گراتے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں نوری مسجد کا بھی قصہ سامنے آیا شمس آباد کی، کہ اس کے ملیوں کو گرا دیا گیا اور آج ایک مکمل مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ میں حکومت سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اور خصوصاً ہوم منسٹر صاحب سے اور ہمارے چیئرمین صاحب سے، کہ جب وہ مسجد والے آپ سے رجوع ہوئے تو آپ نے کیا کارروائی کی، کیا ان کو ہدایت دیے، کس بیسس پہ گرائی گئی وہ مسجد؟ کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ وہ لوگوں کو جو اس وقت وہ مسجد گرانے میں آپ پیش رہے ہیں، ان کو فوری اپنی جگہوں سے معطل کریں، ان کو برخاست کریں۔ یعنی ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، اس وقت مسلمان پہلے سے اپنے کو بے بس محسوس کر رہا ہے، اور آپ ہمارے لیے سیکولر ہونے کے دعوے کرتے ہیں، مگر ہمارے کو آج تک ایسا نہیں معلوم ہوا کہ آپ ہمارے لیے کوئی اچھا کام کیے ہیں۔ لہذا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، خصوصاً سی ایم صاحب سے، جو اپنے کو بڑے سیکولر بیان کرتے ہیں اپنے آپ کو، ان سے ہماری یعنی ڈائریکٹ ہم ان سے کہیں گے، گزارش بھی نہیں کریں گے، ڈائریکٹ ہم یہ کہیں گے کہ مسجدوں کو جو گرایا گیا فوری اس کی تعمیر کی جائے، اور یہ جو شر کیے ہیں ان کو فوری وہاں سے ان کے تبادلے کرے جائے یا ان کو معطل کیا جائے۔ اور یہ بھی میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ احتجاج کریں، مگر قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ اور آج کل ہمارے کو نشانہ بنانا ہر حکومت کے اندر ایک یوں سمجھیے کہ ایک کیڑا ایک ہے جو مسلمانوں سے ان کو دور کر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا اقتدار چلتے رہے گا، کسی کا اقتدار باقی نہیں رہا۔ اور آپ بھی یاد رکھیے، اگر مسلمانوں کا اگر یہی حال کرتے رہیں گے تو یہ وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کو بھی حکومت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، اور آپ سے بھی لوگ بدظن ہو جائیں گے۔ میں یہ چند باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کا گھر گرنا اور ہم اس کو دیکھتے رہنا، یہ ایک آنکھ پہ کانٹے لانے والی بات ہے۔ یعنی اس وقت اگر ہماری حکومت یہ عمل کر رہی ہے تو ہم آگے سے امید رکھنا، اور شروع سے میری ایک بات ہے ان کے بارے میں، خصوصاً یہ سی ایم صاحب کے بارے میں، کہ یہ سیکولروں کے صرف ڈنکے پیٹتے ہیں، مگر انہوں مسلمانوں کے کوئی خیر خواہ نہیں ہے، اور میں آئندہ بھی ان سے خیر خواہی کچھ کریں گے امید نہیں رکھتا۔ لہذا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے جو خیر کے فیصلے وہ فرمائے، اور اس جو مصیبتیں ہمارے مساجد پہ آئی ہوئی ہے، اس کے لیے اللہ ہمارے لیے کوئی بہتر راستہ نکال دے۔ میں تمام ناظرین کو اس وقت یہی عرض کروں گا کہ اپنی اپنی دعاؤں میں اللہ کے سامنے عرض کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہماری
ہم گناہ گاروں کی بات کو سنے گا اور ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔